کہ جب وہ آئیں گے تو کافی ریش لمبی جو ہے اور سجدے کے نشان اور سینوں میں قرآن، کوئی 40 آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئیں گے، کہیں گے آپ واپس جائیے، ابھی سے کیوں آ گئے؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ابھی کیوں آ گیا؟ ابھی تو ہم ہیں، ابھی ہم ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی آمد پر یہ کتنی دیدہ دلیری ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے تو یہ کہیں گے کیوں آ گئے؟ تو سب سے پہلے جو ذوالفقار چلے گی وہ ان پہ چلے گی۔ یہ تھوڑی کوئی دلیل کہ ہم کیوں آ گئے اور تم کون ہو اور کیا ہو، بس اب وہ دور ختم ہو گیا، دلیل اور یہ اور وہ سلو نامہ اور فلاں کچھ نہیں، بس اب تو چلی ذوالفقار تو چلی۔ یہ پہلی منزل ہوگی جب ذوالفقار چلے، حکم الہی سے گلے کٹے ہوئے۔ اب جو بھی مقابل آئے گا وہ بچے گا نہیں اور بات چیت نہیں ہوگی، معاہدے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بس یہ آخری دنیا کا حاکم ہے جو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں آ گیا۔ اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے حسین اٹھے، اتنی سی بات تھی، نہیں چاہا دنیا نے، حسین نے کہا نہیں تو نہیں، جب آئے گا ہمارا بیٹا خود ہی نافذ کر دے گا، لیکن ابھی ہم جبر نہیں چاہتے، رہ گیا تم ہمارے سر کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ لو، اس میں بھی ہمارے دین کی بقا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سر کاٹ کے نقصان پہنچاؤ گے، ایسا نہیں۔ ہاں اس وقت خوش قسمت وہ ہے جو ہمارے ساتھ سر کٹا دے، لیکن وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے حسین کے ساتھ آ گئے، لیکن وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو خود بھی آئے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ خود آ رہے تھے مدد کو تو بچوں کو کیوں لائے، عورتوں کو کیوں لائے؟ اس لیے کہ یہ سن لیا تھا کہ حسین تنہا نہیں، عورتوں اور بچوں کو لائے تو مسلم ابن اوسجہ بھی اپنی زوجہ کو بھی لائے اور اپنے بچے کو بھی لے، جنگ کی اور خوب بہادری کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ لڑے، شجاعت کے ساتھ، اور اس کے بعد شہید ہوئے۔ حسین گئے عباس کے ساتھ، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا کے لائے، ابھی مقتل میں لا کے رکھا تھا خیمے کے در پہ، ایک بار دیکھا کہ جدھر اسعد کے خیمے تھے ادھر سے ایک پردہ اٹھا اور ایک 9 برس کا بچہ کمر میں تلوار باندھے دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف پیدل چلا جاتا ہے، اور تلوار اتنی بڑی ہے کہ بچے کی کمر سے زمین کو خط دے رہی ہے، وہ دوڑ رہا ہے تو تلوار جو ہے وہ زمین پہ خط بناتی جا رہی ہے، نشان بناتی جا رہی ہے۔ ایک بار حسین نے مڑ کے دیکھا کہ عباس یہ کون بچہ ہے جو میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے تلوار لگائے ہوئے؟ عباس گئے، بچے کو دونوں باہوں میں بھر لیا، بچہ مچل رہا، عباس نے گود میں اٹھا لیا، کہا آقا بلاتے ہیں۔ بچے کو لیے ہوئے عباس گود میں آئے امام حسین کے سامنے، کہا کہ کہاں جا رہے تھے؟ پتہ نہیں دشمن کا لشکر ہے ادھر۔ کہا تو اس لیے تو جا رہا تھا کہ میں آپ کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں۔ کس کے بیٹے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا، یہ جس کا لاشا ابھی آپ اٹھا کے لائیں مسلم ابن اوسجہ کے بیٹے ہو؟ کہا ابھی تو تمہارے باپ کی لاش آئی ہے، ابھی تو اس نے قربانی دی ہے، مجھ پہ فدا ہوا ہے، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، بیٹا تم خیمے میں جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کے ماں کو ڈھارس ہو۔ کہا اسی ماں نے تو کمر میں تلوار لگا کے بھیجا کہ جا کے اپنی جان حسین پر دے دو، اپنی جان کو قربان کر دو۔ اسی ماں نے تلوار لگائی ہے اور کہا کہ جا کر اپنی جان فدا کر دو۔
ابھی حسین گفتگو بچے سے کر رہے تھے کہ در خیمہ سے آواز آئی، اے میرے آقا یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، چاہتی ہوں کہ یہ صدقہ نکل جائے، بچے کو میدان میں جانے دیجئے۔ اب بتائیے بیوہ پکار رہی ہے کہ یہ بچہ حسین پر فدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، حسین نے بچے کو بھیج دیا گھوڑے پہ بٹھا کے میدان جنگ، کہا پاس نگرانی رکھنا۔ بچہ گیا، بچے نے جنگ کی، چاہتا تھا میرے آقا لڑائی دیکھ رہے ہیں، لڑتے لڑتے گرا اور اس کے بعد اس نے سلام کیا، کہا اے میرے آقا غلام زادے کا سلام قبول کیجئے، میں گھوڑے سے گر گیا۔ عباس گئے، حسین گئے، لاشا بچے کا لے کر آئے، لاشا لے کر آئے، ماں در خیمہ پر انتظار کر رہی تھی کہ جیسے میرے شوہر کا لاشا آیا ہے بچے کا لاشا بھی آئے گا۔ حسین لاشا لائے، لا کر ماں کے خیمے کے سامنے بچے کا لاشا رکھ دیا۔ ماں نے نظر بھر کے دیکھا اور کہا میں قربان کر چکی، کم از کم بچے کا لاشا ماں نے دیکھا تو۔ بعض مائیں وہ ہیں کہ بچے گئے تو لاشا نہ آ سکا، اس لیے کہ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بارے لاش